السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے الدرس الثالث لیسن نمبر 3۔ یہ بچوں اس لیسن میں ہمیں پڑھنا ہے ضمائر کے تعلق سے اور حروف استفہام کے تعلق سے۔ کیا پڑھنا ہے؟ ضمائر۔ پہلی چیز ضمائر پڑھنا ہے، ضمائر، اور دوسری چیز ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ حروف استفہام۔ یہ دو چیزیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ تو حروف استفہام کے تعلق سے تو اس سے پہلے لیسن میں بھی ہم نے چند حروف استفہام پڑھا تھا، جیسے ما کے معنی کیا، حل معنی کیا، یہ دو حروف استفہام ہم نے پڑھے تھے۔ مزید کچھ حروف استفہام ہم پڑھیں گے۔ تو ضمائر کیا ہے بچوں، یہ آپ جان لیجئے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے اسم اشارہ پڑھا تھا۔ اسم اشارہ کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، اور آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے ضمائر۔ ضمیر کی جمع ہے ضمائر۔ ضمیر کہتے ہیں پرسنل پروناؤنس کو، ضمیر کہتے ہیں پرسنل پروناؤنس کو، جو انگلش میں ہی، شی، اٹ، دے، یہ جو ہیں یہ پرسنل پروناؤنس ہیں، اسے کہتے ہیں ضمائر۔ تو آج کے ہم اس لیسن میں ضمائر پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ ضمیر جو ہے انگلش میں کتنے ضمائر ہیں؟ فرسٹ پرسن کے لیے 2 سنگولر نمبر اور پلورل نمبر، آئی فرسٹ پرسن کے لیے سنگولر نمبر کے لیے، وی فرسٹ پرسن پلورل نمبر کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے یو سنگولر نمبر کے لیے اور پلورل نمبر کے لیے بھی، اور تھرڈ پرسن کے لیے سنگولر نمبر کے لیے ہی، شی، اٹ، اور پلورل نمبر کے لیے دے۔ کل اتنے ہی پرسنل پروناؤنس ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے بچوں۔ عربی میں اس کے بالمقابل پرسنل پروناؤنس جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اسے اچھی طریقے سے ہمیں ذہن نشین کر لینا ہے، تو بعد کے لیسنس میں ہمیں بہت آسانی ہوگی۔ دیکھیے بچوں، یہاں پہ دیکھیے، یہ پرسنل پروناؤنس ضمیر مرفوع کہتے ہیں۔ پرسنل پروناؤنس کو ضمیر مرفوع بھی کہتے ہیں اور ضمیر شخصی بھی کہتے ہیں، چونکہ پرسنل پروناؤن کی جس طرح سے انگلش میں نومینیٹیو کیس ہے، پوزیسیو کیس ہے اور آبجیکٹیو کیس ہے، اسی طرح سے انگلش میں بھی پرسنل پروناؤن جو ہے وہ جو نومینیٹیو کیس ہے، سبجیکٹیو کیس ہے، اسے ضمیر مرفوع کہا جاتا ہے۔ ضمیر مرفوع، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہاں پہ ضمیر مرفوع، آئیے ہم پڑھتے ہیں صیغے کے اکارڈنگلی۔ دیکھیے بچوں، غائب کے لیے ضمیر مرفوع جو استعمال ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، مخاطب کے لیے یعنی حاضر کے لیے جو ضمیر مرفوع استعمال ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، متکلم کے لیے الگ ہوتا ہے۔ دوسری چیز، واحد کے لیے ضمیر مرفوع الگ ہوتا ہے، مثنیٰ کے لیے یعنی 2 کے لیے ضمیر مرفوع الگ ہوتا ہے، اور جمع کے لیے ضمیر مرفوع الگ ہوتا ہے۔ تو اتنے جہات سے ہمیں ضمیر مرفوع کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ضمیر مرفوع جو ہے، جو غائب کے لیے ہے، یہ غائب کے لیے ضمیر مرفوع۔ تو مذکر کے لیے جو ضمیر مرفوع ہوگا وہ الگ ہوگا، مؤنث کے لیے الگ ہوگا۔ تو ہوا پہلا ضمیر مرفوع ہے، ہوا کے معنی وہ، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک کے لیے۔ اور یہی مذکر کے لیے اگر 2 کے لیے ہم استعمال کریں گے تو کہیں گے ہما کے معنی وہ دونوں، دے، بوتھ، وہ دونوں۔ اور یہی ضمیر مرفوع ہم اگر جب استعمال کریں گے وہ سب کے لیے، جمع کے لیے، غائب کے لیے، وہ سب، تو ہم کے معنی وہ سب۔ تو گویا ہوا کے معنی وہ، ہما کے معنی وہ دونوں، ہم کے معنی وہ سب۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ ہوا کے معنی وہ، انگلش ہوگی اس کی ہی، ہما کے معنی وہ دونوں، انگلش ہوگی اس کی دے، اور ہم کے معنی وہ سب، انگلش ہوگی اس کی دے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دونوں کی انگریزی بھی انگلش میں دے ہی ہوتی ہے، اور وہ سب کی انگریزی بھی انگلش میں دے ہوتی ہے، اس لیے ہما کی بھی انگریزی دے ہوگی اور ہم کی انگریزی بھی دے ہوگی۔ اب آئیے مؤنث کے لیے۔ تو مؤنث کے لیے، یہ مؤنث جو ہے، مؤنث کے لیے آتی ہے وہ کی عربی ہیا مانے وہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں شی، وہ ایک مؤنث کے لیے۔ ہما مانے وہ دونوں، مؤنث کے لیے، چونکہ ہما ایسا لفظ ہے جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ مؤنث کے لیے جان لیجیے، ہما کے معنی وہ دونوں مؤنث کے لیے، اور ہننا کے معنی وہ سب مؤنث کے لیے۔ تو پھر سے ایک دفعہ دیکھیے، ہیا مانے وہ، مؤنث کے لیے شی یعنی شی، ہما مانے وہ دونوں یعنی دے مؤنث کے لیے، ہننا کے مانے وہ سب، دے یعنی مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ تو رہا غائب کے لیے۔ اب مخاطب کے لیے، حاضر کے لیے، حاضر کے لیے آتی ہے کیا؟ تم، انتا کے معنی تم، مذکر کے لیے انتا کے معنی تو، ایک، مذکر کے لیے یعنی یو، انتما کے معنی تم دونوں، مذکر کے لیے یعنی یو ہوئی، انگریزی بھی اس کی یو ہوتی ہے، اور انتم کے معنی تم سب، مذکر کے لیے یہ یو، اس کی انگریزی بھی یو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا بچوں۔ تو گیا ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے، انتا کے معنی تم، مذکر کے لیے، انتما کے معنی تم دونوں، مذکر کے لیے، انتم کے معنی تم سب، مذکر کے لیے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب مؤنث کے لیے مخاطب کی ضمیر کیا ہوگی، حاضر کی ضمیر کیا ہوگی مخاطب کے لیے؟ تو انتی کے معنی تم، انتی کے معنی تم، مذکر کے لیے،
انتما کے معنی تم دونوں، یہ انتی کا مطلب تم مؤنث کے لیے، انتی کے معنی تم مؤنث کے لیے یو، انتما کے معنی تم دونوں مؤنث کے لیے یو، اور انتن کے معنی تم سب مؤنث کے لیے، اس کی بھی انگریزی یو ہی آتی ہے، ٹھیک ہے نا بچوں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، آگے متکلم کے لیے، ٹھیک ہے بچوں، متکلم کے لیے یعنی فرسٹ پرسن کے لیے، تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی آتی ہے۔ انا کے معنی میں، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی، آئی، اور نحن کے معنی ہم دونوں، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی، اور نحن کے معنی ہم سب، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ تو یہ ضمیر جو ہے آپ کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، دوسری چیز بچوں، ضمائر کو یاد کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یا تو سب سے پہلے ہم صرف واحد کو لے لیں گے، یہ واحد کو لے لیجیے پہلے، جیسے ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، ایسا آپ کر سکتے ہیں۔ ہوا کے معنی وہ مذکر کے لیے، ہویا کے معنی وہ مؤنث کے لیے، انتا کے معنی تم مذکر کے لیے، انتی کے معنی تم مؤنث کے لیے، انا کے معنی میں مذکر کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر مثنیٰ کو لیجیے، یعنی دو کے لیے جو ہے، تو ہما، انتما، انتما، نحن، یعنی ہما مانے وہ دونوں مذکر کے لیے، ہما مانے وہ دونوں مؤنث کے لیے، انتما کے معنی تم دونوں مذکر کے لیے، انتما کے معنی تم دونوں مؤنث کے لیے، نحن کے معنی ہم دونوں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، یعنی ہما کے معنی وہ دونوں مذکر مؤنث دونوں کے لیے، انتما کے معنی تم دونوں مذکر مؤنث دونوں کے لیے، ٹھیک ہے نا بچوں، اور نحن کے معنی ہم سب، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ تو اب دیکھیے آگے، ہم کے معنی وہ سب مذکر کے لیے، ہم کے معنی وہ سب مذکر کے لیے، ہن کے معنی وہ سب مؤنث کے لیے، انتم کے معنی تم سب مذکر کے لیے، انتن کے معنی تم سب مؤنث کے لیے، نحن معنی ہم سب مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے یاد کرنے کا کہ آپ یاد کر لیں معنی کے ساتھ اس طرح سے، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، ہما، انتما، نحن، ہم، ہن، انتم، انتن، نحن۔ ایک تو یہ طریقہ یاد کرنے کا، یعنی اس کو آپ کو معنی کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ معنی کے ساتھ یاد کرنا ہے کہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس طرح سے یاد کریں گے، ہوا کے معنی وہ مذکر کے لیے، ہیا کے معنی وہ مؤنث کے لیے، انتا کے معنی تم مذکر کے لیے، انتی کے معنی تم مؤنث کے لیے، انا کے معنی میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ اب جب صرف گردانیں گے صرف بغیر معنی کا تو کہیں گے ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا۔ اب مثنیٰ کی باری آئی، ہما مانے وہ دونوں مذکر کے لیے، ہما مانے وہ دونوں مؤنث کے لیے، انتما کے معنی تم دونوں مذکر کے لیے، انتما کے معنی تم دونوں مؤنث کے لیے، نحن کے معنی ہم دونوں مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ اب صرف گردانیں گے بغیر معنی کے تو کہیں گے ہما، انتما، نحن۔ اب جمع کی باری آئی تو جمع کہیں گے ہم وہ سب مذکر کے لیے، ہن وہ سب مؤنث کے لیے، انتم تم سب مذکر کے لیے، انتن تم سب مؤنث کے لیے، نحن کے معنی ہم سب مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ تو اب یا تو میننگ کے ساتھ اس طرح سے، اور بغیر میننگ کے صرف اس کو بھی یاد کر لیجیے آپ اس طرح سے۔ کس طرح سے؟ آپ اس طرح کے ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، ہما، انتما، نحن، ہم، ہن، انتم، انتن، نحن۔ ٹھیک ہے بچوں، ایک طریقہ یہ یاد کرنے کا۔ دوسرا طریقہ ہے وہ جس طرح سے میں نے بتایا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک ایک کو لیجیے، ایک کا مذکر واحد، مذکر غائب کے، یہ مذکر غائب کو آپ لیجیے پہلے واحد کو، پھر مثنیٰ کو، پھر جمع کو، یعنی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ اس طرح سے کر لیجیے، دونوں میں سے جو جس میں آسانی ہو آپ اسے کر لیجئے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہے ضمیر مرفوع، اسے اچھی طریقے سے ذہن نشیں کر لیجئے بچوں۔ اب ذرا سا آپ آئیے ان ضمائر کو آپ استعمال کے ذریعے سے سمجھیے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی۔ مثال کے طور پہ آپ کو کہنا ہو، آپ دیکھیے، آپ یہاں پہ ان مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھیے، مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھیے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں دیکھیے، دیکھیے یہاں پہ دیکھیے بچوں، ان مثالوں ہوا جو ہے ان مثالوں کے ذریعے دیکھیے، ہوا وہ مذکر کے لیے تو ہوا رجل وہ ایک آدمی ہے، ہی امراتن وہ ایک عورت ہے، انت ولدن تم ایک لڑکا ہو، انتی بنتن تم ایک لڑکی ہو، انا استادن میں استاد ہوں، انا معلمتن میں معلمہ ہوں۔ یعنی ہوا مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے، انتا مذکر کے لیے، انتی مؤنث کے لیے، انا مذکر مؤنث دونوں کے لیے، یہاں انا مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اسے آپ کو ذہن نشیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے مثنیٰ کی طرف آئیے، تو مثنیٰ کی طرف بھی آئیے تو کیا ہے، ہما
ہما وہ دونوں، ہما رجلان وہ دونوں آدمی ہیں، وہ دونوں آدمی ہیں، ہما امرأتان وہ دونوں عورتیں ہیں، انتما ولدان تم دونوں لڑکے ہو، انتما بنتان تم دونوں لڑکیاں ہو، نحنو استاذان ہم دونوں استاد ہیں، نحنو معلمتان ہم دونوں معلمات ہیں یا ہم دونوں استانیاں ہیں۔ مثنیٰ کا ہو گیا۔ اب آئیے جمع کی طرف، تو دیکھیے جمع میں کیا ہے، جمع میں کیا ہے، ہم کے معنی وہ سب، ہم رجال وہ سب آدمی ہیں، ہن وہ سب مؤنث کے لیے تو ہن نساء وہ سب عورتیں ہیں، انتم تم سب مذکر کے لیے تو انتم اولاد تم سب لڑکے ہو، انتن تم سب مؤنث کے لیے تو انتن بنات تم سب لڑکیاں ہو، نحنو کے معنی ہم سب مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے تو نحنو اساتذۃ ہم سب اساتذہ ہیں، نحنو معلمات ہم سب معلمات ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب یہ دیکھ لیجئے کہ انہی جملوں کی انگریزی بھی کے ساتھ بھی دیکھ لیجئے آپ ان جملوں کو، تو یہ دیکھیے، ٹھیک ہے بچوں، یہ دیکھیے ان جملوں کی انگریزی کے ساتھ اچھی طریقے سے سمجھ جائیے، سمجھ لیجیے۔ ہوا رجل وہ ایک آدمی ہے، ہی از اے مین، ہی امرأۃ وہ ایک عورت ہے، شی از اے وومن، انت ولد تم ایک لڑکے ہو، یو آر اے بوائے، انا استاد میں استاد ہوں، آئی ایم اے ٹیچر، انا معلمۃ میں معلمہ ہوں یا میں استانی ہوں، آئی ایم اے ٹیچر۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہو گیا واحد، یعنی ہوا، ہی، انت، انتی، انا جو ہوتا ہے دونوں مذکر مؤنث دونوں کے لیے، تو یہ واحد ہو گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ پھر آئیے مثنیٰ کی طرف، ٹھیک ہے بچوں، مثنیٰ کا مطلب دو، ایک ہوتا ہے واحد اور دو ہوتا ہے مثنیٰ۔ تو ایک بات یہاں پہ بیچ میں آپ یہ جان لیجئے بچوں کہ کسی بھی لفظ کو مثنیٰ بنانے کے لیے ہم آنے اس کے بعد لگاتے ہیں، جیسے رجل کا مطلب ایک آدمی، ہمیں مثنیٰ بنانا ہو، دو آدمی کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو ہم آنے بڑھاتے ہیں اس کے بعد آنے، جیسے رجلان دو آدمی، رجلان، امرأۃ امرأتان، ولد ولدان، بنت بنتان، استاد استاذان، معلمۃ معلمتان، تو بہت ہی آسان ہے۔ تو اب آئیے ہم مثنیٰ کی ضمیر کی طرف، ہما رجلان وہ دونوں آدمی ہیں، اردو کیا ہوئی، وہ دونوں آدمی ہیں، دے آر مین، تو دے کے معنی دے بوتھ آر مین، دے انگلش میں دونوں کے لیے ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، ان دونوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور ان سب کے لیے بھی ہوتا ہے، چونکہ انگلش میں یا تو ایک ہوتا ہے سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے عربی میں واحد مثنیٰ جمع، سنگولر ڈوئل اور پلورل تین ہوتے ہیں۔ اچھا آئیے دوسری طرف، ہما کے معنی وہ دونوں، ہما امرأتان وہ دونوں عورتیں ہیں، وہ دونوں عورتیں ہیں، دے بوتھ آر، بوتھ بریکٹ میں دے آر وومن، اس کے بعد ہے انتما میں نے تم دونوں، انتما ولدان تم دونوں لڑکے ہو، یو آر بوائز، بوتھ ہم نے بریکٹ میں دے دیا ہے اس کو دیکھیے، اس کے بعد ہے انتما کے معنی تم دونوں مؤنث کے لیے تو انتما بنتان تم دونوں لڑکیاں ہو، اور یو آر گرلز، نحنو استاذان ہم دونوں اساتذہ ہیں، وی آر ٹیچرز، نحنو معلمتان ہم دونوں اساتذہ ہیں، ہم دونوں استانیہ ہیں، ہم دونوں معلمات ہیں، وی آر ٹیچرز۔ تو یہ تو ہے بچوں کیا، مثنیٰ۔ اب آئیے جمع کی طرف، ٹھیک ہے، تو ہم کے معنی وہ سب مذکر کے لیے تو ہم رجال وہ سب لوگ ہیں، وہ سب آدمی ہیں، دے آر مین، ہن نساء وہ سب عورتیں ہیں تو دے آر ویمن، انتم اولاد تم سب لڑکے ہو تو یو آر بوائز، انتن بنات تم سب لڑکیاں ہو تو یو آر گرلز، نحن اساتذۃ ہم سب اساتذہ ہیں، وی آر ٹیچرز، نحن معلمات ہم سب معلمات ہیں یا ہم سب استانیہ ہیں، وی آر ٹیچرز۔ تو بچوں یہ ہے ضمیر، اس کو اچھی طریقے سے آپ کو ذہن نشیں کرنا ہے ان ضمائر کو، ٹھیک ہے نا بچوں، استعمالات کے ساتھ آپ کو ذہن نشیں کرنا ہے ان ضمائر کو، ہوا، ہیا، انت، انتی، انا، ہما، انتما، نحن، ہم، ہن، انتم، انتن، نحن، ان ضمائر کو آپ کو ذہن نشیں کرنا ہے۔ ہم نے مثالوں کے ذریعے سمجھا دیا، آپ دوسری اور مثالیں بھی لے سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ہیا مسلمۃ وہ مسلمان ہے،
انت مسلم تم مسلمان ہو، انتی مسلمتن تم مسلمان ہو، انا مسلم میں مسلمان ہوں، انا مسلمتن میں مسلمان ہوں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ تو اس طرح سے آپ مختلف مثالوں کے ذریعے اسے آپ اچھی طریقے سے ذہن نشیں کر لیجئے اور ان ضمائر کو آپ یاد کر لیجئے جو میں نے بھیجا ہوا ہے کئی طریقے سے۔ تو وہ یہ جیسے یہاں بھی ہم نے اس کو بھیجا ہے، آپ یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، یہ دیکھیے اچھی طریقے سے خاکہ دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے ہوا کے معنی وہ، ایک ہوا ایک مذکر کے لیے ایک مؤنث کے لیے ہے، ہوا کے معنی وہ، ہیا کے معنی وہ، دونوں کے معنی وہ، ایک مذکر کے لیے ایک مؤنث کے لیے ہے۔ اور ہی انتا کے معنی تم، انتی کے معنی میں تم، ایک مذکر کے لیے ایک مؤنث کے لیے، انا کے معنی میں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، ہما کے معنی وہ دونوں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، انتما کے معنی یہ دیکھیے ہما کے معنی وہ دونوں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، انتما کے معنی تم دونوں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، نحنو کے معنی ہم دونوں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، ہم معنی وہ سب مذکر کے لیے، ہن کے معنی وہ سب مؤنث کے لیے، دونوں کے معنی وہ سب، ہم کے معنی بھی وہ سب، ہن کے معنی بھی وہ سب، لیکن ہم مذکر کے لیے اور ہن مؤنث کے لیے، انتم کے معنی تم سب اور انتن کے معنی بھی تم سب، تو انتم مذکر کے لیے اور انتن مؤنث کے لیے، نحنو کے معنی ہم سب، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ تو ان ضمائر کو اچھی طریقے سے آپ کو یاد کر لینا ہے بچوں، ذہن نشیں کر لینا ہے، اپنی کاپی پہ نوٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر آگے کے جو مباحث ہیں وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گے۔ ضمائر کا بے شمار عربی زبان میں استعمال ہے، اس لیے اس کے پریکٹس میں کہیں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔